بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بر اعظم یورپ کے ملک گریس یعنی یونان میں شیعہ مذہب کے متعلق۔ یونان مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے جو جزیرہ نما بلقان کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ یونان کی زمینی سرحدیں شمال مغرب میں البانیہ، شمال میں شمالی مقدونیہ اور بلغاریہ اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں۔ یونان کے پاس سب سے طویل ساحل ہے، بحر روم کا طاس، جس میں ہزاروں جزیرے موجود ہیں۔ یہ ملک 9 روایتی جغرافیائی خطوں پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی تقریباً 11 ملین ہے۔ ایتھنز ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد تھیسالونیکی اور پیٹراس ہیں۔ اسلام کی آمد۔ یونان جغرافیائی طور پر ایسے مقام پر واقع ہے جہاں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے راستے ملتے ہیں، اس لیے صدیوں سے یہاں پر ہجرت کا عمل کثرت سے جاری رہا ہے۔ ترکوں کے بہت سے قبائل یہاں مستقبل آباد ہوتے رہے ہیں۔ 1453 کو عثمانی ترکوں نے یونان فتح کیا اور اس وقت باز نطینی آخری بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا، جو میدان جنگ میں شکست کھاتا ہوا یونانی حدود سے نکل گیا، اور اس طرح یہ ملک خلافت اسلامیہ کی قلم رو میں آ گیا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حکومت کرنا پڑی۔ بعد میں بھی بہت سے یہودی 1492 کے سقوط غرناطہ کے بعد یہاں آباد ہو گئے تھے، لیکن یہ مسلمان ترک سلطانوں کی کامیابی ہے کہ ان کی حکومت کے دوران یونان جیسے ملک میں جہاں مسلمان عیسائیوں کے کئی فرقے، قدیمی یونانی مذہب کے پیروکار اور یہودیوں کے کئی قبائل تھے، اور کثیر المذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الملل، اس ریاست میں کسی دو مذہب کے ماننے والوں کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما کبھی نہیں ہوا، اور ترک حکمرانوں کی نگرانی میں سب لوگ باہمی اشتراک عمل سے زندگی کے فرائض پورے کرتے رہے ہیں۔ کم و بیش 400 سال کے شاندار طویل دور تک حکمرانی کی۔ اس طرح یونان یعنی موجودہ گریس میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ مسلمان آبادی۔ یونان کی آبادی 11 ملین سے زائد ہے، جن میں 3 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق یونان میں شیعہ مسلم ٹوٹل مسلمانوں کی آبادی کا 10% کے لگ بھگ ہیں۔ یونان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، لیکن 1923 کے یونان ترکی معاہدے کے بعد، جس میں آبادی کے تبادلے کا معاہدہ بھی شامل تھا، یونان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اس معاہدے کے تحت مسلمان ترکی سدھار گئے اور عیسائی یونان میں منتقل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی 400 سال حکومت والے اس ملک میں مسلمانوں کی شرح محض 15% رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض شہروں اور متعدد جزائر میں 40% تک بھی مسلمان آباد ہیں اور ترکی زبان بولتے ہیں، اور مقامی رسوم و رواج پر ان کے مذہب کے گہرے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ 1990 کے بعد سے یونان میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ کثرت سے جاری ہے۔ یہ مسلمان مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے یہاں منتقل ہوئے ہیں اور بہت بڑی کمیونٹی بن گئے ہیں۔ ایتھنز میں ایران کے ثقافتی مشیر نے کہا کہ یونانی مسلمان شیعہ 10% آباد ہیں۔ ایری فارس ایجنسی کے مطابق اس ملک کے مسلمان نسلی اور مذہبی اختلافات سے بچتے ہوئے مشترکہ اور شاندار اسلامی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ سنی شیعہ باہمی محبت سے یہاں آباد ہیں۔ یونان یورپ کا گیٹ وے ہے اور اس کے بہت سے لوگ ایرانی اسلامی انقلاب کے سخت حامی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبد الرحمن حیری اور حجت الاسلام والمسلمین شیخ صفا الخطیب، آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی کے نمائندوں نے ایتھنز یونان کے دورے کے دوران مقامی شیعہ رہنماؤں سے ملاقات بھی کی۔ اس ملک میں افغان شیعہ مہاجرین کا ایک گروپ بھی آباد ہے۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا غم دنیا کے ہر خطے میں منایا جاتا ہے۔ اس سال ماہ محرم میں ایتھنز میں بھی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کی یاد میں جلوس نکالا گیا۔ شیعہ مسلم کمیونٹی گریس کے زیر اہتمام نکالا جانے والا یہ مرکزی جلوس وسطی ایتھنز میں واقع ٹاؤن ہال سے برآمد ہوتا ہے اور شہر کی اہم شاہراہوں سے گزرتا ہوا یونانی پارلیمنٹ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلوس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے اور ماتمداری بھی کی جاتی ہے۔ جلوس کے راستے پر رضاکاروں کی جانب سے پانی اور مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ یاد رہے، محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ایتھنز سمیت یونان کے مختلف شہروں اور جزائر میں اہل بیت علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محافل و مجالس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے معروف خطیب اور شیعہ عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے مارچ میں مسیحیوں کے عالمی مذہبی روحانی پیشوا پاپائے اعظم یونان جناب ایرونیموس کے مکتب ایتھنز یونان میں تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں معروف صحافی، ادیب، شاعر سید اقبال حیدر، میزبان محترم سید اشیر حیدر رضوی،
شاعر ادیب دانشور ڈاکٹر سید ندیم عباس نقوی بھی شریک رہے۔ پاپائے اعظم نے مسلمانوں کی تاریخ، شیعہ اور سنی مسالک اور مکاتب فکر کے بارے میں کچھ جاننا چاہا، جسے علامہ صاحب نے بہت مختصر اور جامع انداز سے بیان کیا، اس بات کے اظہار کے ساتھ کہ مسالک اور مکاتب مختلف ضرور ہیں، مگر ہم سب ایک مسلمان ہیں اور ہم علمی اختلاف پر یقین رکھتے ہیں، شدت پسندی اور نفرت امیز رویوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یونان میں شیعہ مسلمانوں کے لیے قبرستان کی زمین مختص کیے جانے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ شیعہ مراکز: ایتھنز میں مہدیہ اسلامک سینٹر یونان کا پہلا شیعہ مرکز، جسے آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی دہم کے پیروکاروں نے قائم کیا ہے۔ سینٹر میں ایک تقریب کے دوران اپنی سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ آیت اللہ شیرازی کی سفارشات اور رہنما اصولوں کی بنیاد پر یہ مرکز یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں قائم کیا گیا ہے، جو مذہبی مواقع کے احیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت سے متعلق ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایتھنز میں شیعوں کے پاس محرم کے مہینے میں سوگ سمیت مذہبی تقریبات کے انعقاد کے لیے ایک آزاد شیعہ مرکز قائم ہوا ہے۔ اس تقریب میں زائرین اسلام اور مسلمانوں مرجعیت کے نمائندوں سید ہاشم خاتمی اور شیخ رحمان حیری کے علاوہ حسینیہ گلزار، زینب سلام اللہ علیہ کے ارکان اور افغانستان، ایران اور پاکستان سے ایتھنز میں مقیم شیعوں اور سنیوں کے ایک گروپ نے بھی شرکت کی۔ ایرانی سفارت خانے کے ثقافتی مشاورتی مرکز میں شرکت کے دوران ایک یونانی کرسچن نے اسلام کو اپنا سرکاری مذہب تسلیم کرنے کی خواہش کا اعلان کیا اور اس کا نام رحمت اللہ رکھا گیا۔ یونانی باشندہ ایک اطول نامی یونانی باشندے نے بھی عیسائیت سے شیعہ اسلام قبول کر لیا۔ اطول، جو اس سے پہلے عیسائی تھا، یونان میں رہنے والے ایک ایرانی کے ذریعے حجت الاسلام والمسلمین غازی زادہ سے واقف ہوا اور اس سے کئی بار اسلام کے بارے میں گفتگو اور سوالات کیے۔ اسلامی عقائد اور رسوم و رواج کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اس سال حج کی تقریب میں حجت الاسلام غازی زادہ اور اطول توفیق نے مکہ مکرمہ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے ایک بار پھر خانہ کعبہ کے پاس روحانی اور روشن اجتماع میں کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔